حاضرین، ہمارے تمام مہمانان گرامی اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں اور اب ہم اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، لیکن گفتگو کے آغاز سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ نظامت کے ساتھ ساتھ اس سیشن میں میری ذمہ داری دو شعراء پر گفتگو کرنے کی بھی ہے، جس میں ایک نون میم راشد ہیں اور دوسرے ثروت حسین۔ دوسری بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس سیشن میں ہم کم و بیش 17 نظم نگاروں کو کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی شاعری کا، اور وقت ہمارے پاس تھوڑا محدود ہے، تو میں شروع میں ہی تمام شرکائے گفتگو سے یہ التماس کروں گا کہ اپنی گفتگو کو 5 منٹ تک ایک شاعر کے حوالے سے محدود رکھیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک کرونالوجیکل آرڈر سے چلنا چاہیے تاکہ ایک منطقی تسلسل جو ہے وہ اس سیشن میں برقرار رہے، اور گفتگو ہم اس طرح کر لیتے ہیں کہ جو سب سے سینئر جسے کہنا چاہیے کہ نظم نگار ہیں، ہم ان سے گفتگو کا آغاز کریں۔ تو جوش صاحب سے میرا خیال ہے کہ ہمیں گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے۔ جوش صاحب کی شاعری پر جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر عامر سہیل ہیں، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں جوش صاحب کی شاعری پر۔ بہت شکریہ۔ ایکچولی وقت چونکہ بہت کم ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، اس لیے جو 3 شاعر مجھے دیے گئے ہیں، جوش اور فیض اور مجید امجد، ان کے حوالے سے ایک مجموعی گفتگو ہو جائے گی تاکہ صورتحال، کیونکہ واپس آتے آتے پھر باقی شاعر اگنور ہو جائیں گے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں جوش، فیض اور مجید امجد کے حوالے سے کہ ہماری جدید اردو نظم کی جو سینسبلٹی ہے اور جو سینسوسنس ہے، اس حوالے سے یہ تینوں شاعر بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے جوش صاحب کو اور فیض صاحب کو تو ان کی اپنی زندگی میں بہت پذیرائی ہوئی، ان کو بہت مانا گیا، ان پہ بہت کچھ لکھا گیا اور ان کی کتابیں بھی مرتب کی گئیں۔ جوش صاحب ہماری جدید نظم کا ایک سمجھے کہ ایسا تہذیبی حوالہ ہے جہاں ایک تہذیبی روح جو ہے وہ دوسری تہذیبی روح کے اندر منتقل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فیض جوش صاحب نے ایک ایسا دور بھی دیکھا جو ہماری کلاسیکی شاعری سے شروع ہوتا ہوا اور وہ ہماری ایک ماڈرن سینسیبلٹی تک جو آتا ہے۔ پھر جوش اس اعتبار سے بھی بہت ورسٹائل رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے موضوعات کو بہت ڈائیورس رکھا ہے۔ ان کے ہاں محبت بھی ہے، عشق بھی ہے، سب جانتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کا ورلڈ ویو بنتا ہے آگے چل کے، اور وہ بنتا ہے ان کا ایک پروگریسو پوائنٹ آف ویو، ان کا جو ایک ترقی پسند حوالے سے۔ اور اس میں جوش صاحب کا جو ایک انداز ہے جس میں ان کی مزدور ہے، اشتراکیت ہے، اس طرح کی بہت ساری ان کی نظمیں ہیں اور ان کی کتابیں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ جوش کی شاعری کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہم سب نے پڑھا بھی وہ ہے لفظ کا استعمال، اور وہ لفظ کشید ہوتا ہے ہماری ایک اس عصری روح سے کہ جو عصری روح منتقل ہو رہی ہے ایک نئی سینسیبلٹی کے اندر سے، اور وہاں سے جوش آپ ان دونوں کے بیچ میں ایک برج بنتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر جوش کا جو ایک ریلیجس ایک پرسپیکٹیو تھا، اس نے بھی ان کی شاعری کو کافی حد تک متاثر کیا، اور ان کا جو ایک لحن بنا، ان کا جو انداز بیاں بنا اور لفظ کا جو استعمال ان کے ہاں آیا، اس نے جوش صاحب کے اندر ایک خاص طرح کی خطابت اور خاص طرح کا ایک پھیلاؤ جو ہے وہ نمایاں کیا، جس کے سبب ان کی شاعری میں ہمیں گن گھرج بھی نظر آتی ہے، ان کی شاعری میں ایک بلند آہنگ لہجہ بھی نظر آتا ہے اور جوش بھی نظر آتا ہے۔ تاہم اس میں چونکہ جب آپ چیزوں پر ایک معروضی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور شاید اس باریکی کے ساتھ دیکھنے کی بجائے پھیلاؤ کو زیادہ آپ اہمیت دیتے ہیں، تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں فکر جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ اچھا، پھر جو ورلڈ ویو جوش صاحب کا ہے اور جو اس دور کا تقاضا تھا، جو اس عصری شعور کی جو اس وقت ایک طلب تھی، اس میں جوش صاحب کا یہ خطاب بنتا بھی تھا کرنا، کیونکہ ان کا مخاطب جو ہیں وہ بہرحال وہ جس طبقے سے مخاطب تھے، اس طبقے کے اندر ایک خاص طرح کا جو ایک اشتراکی یا مارکسسٹ شعور جو ہے وہ بیدار کرنا ایک ضروری بھی تھا جوش صاحب کا۔ پھر جوش کا ایک اپنی تربیت
بھی اس میں کاؤنٹ کرتی ہے. یہ سب چیزیں مل کے جوش کو ایک بہت اہم شاعر بناتی ہیں. اس کی نسبت ہم دیکھتے ہیں کہ فیض صاحب زیادہ محبوب رہے ترقی پسندوں کے, اور اگر سچ بات پوچھیں تو فیض صاحب کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ ہمارے اجتماعی ضمیر کی ایک آواز بنے, جیسے ہم منڈو کے بارے میں کہتے ہیں یا شاعری میں فیض صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ کہیں کچھ بھی ہو جائے تو لوگوں کو یہ توقع ضرور ہوتی ہے کہ فیض صاحب یا منٹو اس پہ لکھیں گے ضرور. تو فیض کی حیثیت نسبتاً ایک زیادہ قبولیت کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہے, کیونکہ فیض صاحب کا جو ایک تہذیبی اور ثقافتی جو پس منظر تھا وہ جوش کے ثقافتی پس منظر سے کافی حد تک مختلف بھی تھا. اور شاید ان دنوں کے اندر جب یہ پوری ترقی پسند تحریک اور یہ پورا ایک نظریاتی ویو چل رہی تھی, اس میں وہ زیادہ فوکس بھی رہا وہ پوائنٹ آف ویو جو ہے. تو فیض صاحب کی شاعری جس طرح ہماری کلاسک سے کشید ہوتی ہے, جس طرح ہمارے ایک روایت سے ہوتی ہوئی وہ اپنے نئے استعارے بناتی ہے, نئے علامتیں لے کر وہ آتی ہے, اس نے فیض کو بہت مگر سب سے امپورٹنٹ چیز جو فیض صاحب کی ہے کہ فیض صاحب کے اندر ایک احساس شراکت بہت زیادہ ہے ان کی شاعری میں, کہ جس کو پڑھنے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاعری میرے لیے ہی کی گئی ہے, یہ اس شاعری کو خطاب مجھ سے ہی خطاب کیا گیا ہے. تو اس اور پھر وہ جو مقبول عام جو ٹرینڈ تھا جو جوش کے ہاں بھی نظر آیا یا باقی ترقی پسندوں کے ہاں بھی نظر آیا, اور وہ تھا کہ آپ غم جانا سے غم روزگار کی طرف, کوئے یار سے سوئے دار کی طرف, تو وہاں فیض صاحب کی ایک بڑی مؤثر آواز جو ہے ہمیں سنائی دیتی ہے. نقش فریادی سے لے کر غبار ایام تک جتنے بھی ان کے 7-8 شعری مجموعے ہیں, ان تمام شعری مجموعوں کو آپ پڑھ لیں, اس کے اندر فیض صاحب کا ایک خاص ورلڈ ویو رہا. پھر فیض صاحب کا ایک یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں جو پنڈی کانسپریسی کیس بنا 51 کے اندر, اس میں وہ فوکس میں بہت زیادہ رہے, اور اس کے بعد پاکستان کی سیاسی سماجی زندگی میں جو ان کا رول تھا وہ بڑا امپورٹنٹ رہا. اسی طرح ایگزائل میں وہ بھی گئے تو وہاں بھی, تو یہ ساری چیزیں ان سب چیزوں نے فیض صاحب کو بہت امپورٹنٹ شاعر کے طور پہ جو ہیں وہ ہمارے سامنے لائے. اور سچی بات ہے کہ فیض صاحب کے اندر ایک خاص طرح کی محبوبیت بھی تھی, اور ان کی محبوبیت کو قبول بھی کیا گیا, ان پہ لکھا بھی گیا, ان پہ نظمیں ان پہ کتابیں لکھی گئیں, مضامین لکھے گئے. مگر ہمارے جو تیسرے شاعر ہیں جن پہ میں تھوڑا سا زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں نسبتاً, وہ ہے مجید امجد. مجید امجد ہماری جدید اردو نظم کا ایک بہت اہم شاعر, مگر بدقسمتی سے امجد صاحب پر نہ ان کی زندگی میں کچھ کام زیادہ ہوا, نہ ان کی وفات کے بعد کچھ کام زیادہ ہو سکا. اور شاید ان کی ساری زندگی جو انہوں نے 60 سال کی زندگی پائی اور 60 خزائیں انہوں نے اپنی عمر کی دیکھیں, اس میں آدھی زندگی تو ان کی ایک چھوٹے سے شہر جھنگ میں گزری, اور آدھی زندگی ایک چھوٹے سے شہر ساہیوال میں گزری. پھر وہ ادبی انجمن سے بھی دور رہے, مراکز سے بھی دور رہے, اور ایک جسے کہتے ہیں مضافات کا ایک شاعر کے طور پہ وہ پھر طبیعت میں بھی کچھ ایسی درویشی تھی یا ایک ایسا گریز تھا جس کے سبب وہ شاید اس طرح بزم آرا نہیں ہو سکے ہمارے جیسے کہ اس دور کا ایک رواج بھی تھا, یا جو ایک بڑا فیم فیض صاحب کو ملا, ایک بڑا ایک خطاب کرنے کے لیے ایک بڑے عوام ان کو ملی. مجید امجد کا یہ پوری زندگی میں ان کی ایک ہی کتاب چھپی, شب رفتہ کے نام سے 1958 میں واحد ایک کتاب ان کی چھپتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ 1974 تک ان پر بمشکل 2-4 مضامین مظفر علی سید صاحب نے لکھا, ڈاکٹر صاحب عبداللہ نے ایک آدھ مضمون لکھ دیا, چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. ان کی وفات کے بعد بھی ایک آدھ رسالے کا نمبر ان پہ چھپ گیا کن کا, مگر وہ قبولیت جو تھی وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکی. بیشتر تنقید کی کتابیں اگر آپ دیکھیں اس میں فیض, راشد اور میرا جی کو فوکس کیا گیا, اختر حسین جعفری کو کیا گیا, اختر الایمان کو کیا گیا, جوش صاحب کو کیا گیا, فراق کو کیا گیا, ان نظم کے مگر ان میں کسی ترتیب میں بہت کم مجید امجد کو شامل کیا گیا. مگر ان کی شاعری پہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے ہم غور کریں, اور اتفاق سے ایک بڑی لمبی تفصیل ہے ان کی کلیات کی کو تدوین کرنے کی, مگر 1989 کے اندر جب ان کا کلیات پہلی مرتبہ تاریخی ترتیب سے سامنے آیا, اور سن 32 سے لے کر سن 74 تک کے جو 42-44 سال کی شاعری جب سامنے آئی,
تو پھر اندازہ ہوا کہ ایک ایسا شاعر بھی، ایک ایسی چنگاری بھی اس میں ہے کہ جس کو شاید ایکسپلور نہیں کیا گیا. میں اپنے ناقص مطالعے کے طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا ورسٹائل، یعنی پہلی نظم سے آخری نظم تک یہ ایسا شاعر ہے جس کے ہاں مسلسل فکری ارتقاء ہوتا ہے. اور بڑا شاعر ہمیشہ اپنے پہلے کیے ہوئے کام پر خط تنسیخ کھینچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ ہر نظم میں ری برتھ اس کی ہوتی ہے، اور یہ صلاحیت میں نے امجد صاحب کے ہاں بہت زیادہ دیکھی ہے کہ ایک روایتی اسلوب سے، روایتی لفظیات سے شروع ہونے والا شاعر جب اپنے دوسرے دور میں آتا ہے تو وہاں وہ لفظ کو تجربہ کیسے بناتا ہے، وہ حیت کو کیسے یوز کرتا ہے، وہ میٹافر کو اور سملیز کو کیسے لے کے آتا ہے. اور پھر وہی شاعر جب اپنی شاعری کے تیسرے دور میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے ہاں تراکیب کتنی نادر و نایاب بن جاتی ہیں، اس کے ہاں موضوعات کا کتنا تنوع ہے. یعنی سائنس، فلسفہ، تصوف، کونیات، خدا، انسان اور کائنات کا تصور، جبر، اختیار، یہ ساری چیزوں کو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کنٹمپریری جو فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو ہے جس میں وجودیت بھی شامل تھی اور لسانی تشکیلات بھی شامل تھیں، اس کو ایک پورے ایک ٹوٹیلٹی کے اندر ایک تجربہ بنانا. ڈاکٹر صاحب، اگر ہم آپ کی بات کو ایک خلاصہ کرنا چاہیں، آپ اپنے تینوں شاعروں کا آپ نے ایک طرح سے تقابل بھی پیش کیا اور ان کی شاعری کے کچھ جیسے کہنا چاہیے کہ اس کے تجزیاتی پہلو بھی ڈسکس کیے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان تینوں کے بارے میں اپنا خلاصتاً؟ آپ میں صرف 2-4 جملوں میں آپ کو، میں بات ختم نہیں کر رہا تھا اپنے. میں شاعروں کو کے موازنے کا قائل نہیں ہوں. ہر ایک شخص کا، ہر شاعر کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو، ایک اپنا ورلڈ ویو ہوتا ہے زندگی کے بارے میں، ذات کے بارے میں، سماج کے بارے میں، اور وہ قابل احترام ہوتا ہے. میں اس گفتگو میں آج دوستوں کے سامنے صرف مجید امجد کو اس لیے زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے ریڈار میں بہت کم آئے ہیں. شاید ہمارے پنجاب میں اس پر تھوڑا کام ہوا، خواجہ ذکریہ وزیر آغا صاحب نے کام کیا، مگر یہاں میں نے دیکھا نسبتاً ان کے اوپر کم. میں صرف آخری چند جملوں میں کہ تیسرے دور میں یعنی ایک ایسا شاعر جو نادر تراکیب بنا رہا ہے، جو نادر موضوعات لے کے آتا ہے، جو لاجواب استعارے اور تشبیہات اور علامتیں لے کے آتا ہے. 1969 سے 1974 تک کے 5-6 سال کے اندر اس کی شاعری میں ایک ایسا جسے کہتے ہیں نا تبدیلی رونما ہوتی ہے کہ تراکیب کو پسند کرنے والا تراکیب کو چھوڑ دیتا ہے، حیتوں کو پسند کرنے والا حیاتی تجربات کو ختم کر کے صرف ایک ہی حیت کو پکڑتا ہے. اور جو آخری 150-200 نظمیں ہیں، بعض اوقات مجھے احساس ہوتا ہے کہ در حقیقت ایک ہی نظم ہے جو مختلف وقفوں میں کہی گئی. اور جتنا پیچیدہ انسانی تجربہ اپنے کنٹمپریری فلاسفیکل پوائنٹ آف ویو سے لے کر اور ایک انسان کی ذات کے تجربے تک، وہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا انالائز کرنا چاہیں تو ہمیں آخری دور کی نظموں کو دیکھنا ہوگا. یہ تینوں شاعر بہت بڑے ہیں اور ان کا موازنہ میرا خیال ہے کرنا بھی نہیں چاہیے. بہت شکریہ. اور فیض صاحب کے حوالے سے، مجید امجد صاحب کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، اور جوش صاحب کے حوالے سے. اب فیض کا ذکر ہو، جوش صاحب کا ذکر ہو، مجید امجد کا ذکر ہو، تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں میرا جی پر بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. تو میں محترم فراست رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں میرا جی کی شاعری پر. سلمان سرور صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے 3 شاعروں کے بارے میں بتایا گیا کہ مجھے ان پہ گفتگو کرنی ہے. اس میں میرا جی، مصطفیٰ زیدی اور سارہ شگفتہ شامل ہیں. میرا جی کے بارے میں کوئی بات کہنا جو ہے وہ بہت آسان ہے. ان کی زندگی جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ان کے خیالات کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں، کیونکہ وہ ایک رجحان ساز شاعر تھے. اردو ادب کی تاریخ میں ایسے لوگ کم ملتے ہیں جو ایک مکتب فکر کی حیثیت رکھتے ہوں، جو اتنے بڑے ٹرینڈ سیٹر ہوں کہ صدیوں تک برسہ برس ان کے خیالات، ان کے افکار، ان کے اسلوب کو کاپی کیا جائے اور اس سے نئے نئے زاویہ فکر، نئے نئے زاویہ سخن پیدا ہوں.
تو وہ تنہا اپنی ذات میں ایک ایسی دانشگاہ تھے، ایک ایسا مکتبہ فکر تھے۔ حلقہ ارباب ذوق کی بہت سی شخصیات مشہور ہیں، یوسف ظفر ہیں، مختار صدیقی ہیں، الطاف گوہر ہیں، ضیاء جالندھری ہیں، لیکن حلقہ ارباب ذوق کی جو بنیادی شخصیت تھے وہ میرا جی تھے۔ ان کی زندگی بہت دکھوں میں گزری، بہت تکلیف میں گزری، انہوں نے بہت کم عمر پائی، وہ غالباً 37 سال کی عمر میں اس خاکدان عالم سے چلے گئے۔ 1912 میں وہ پیدا ہوئے اور 1949 میں جو ہے وفات پا گئے۔ اس کم عمری میں اور اتنی دکھ بھری زندگی میں انہوں نے جتنا لکھا ہے اس کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے۔ اردو مرکز لندن نے ان کا کلیات جو شائع کیا ہے وہی 1000 صفحات سے زیادہ ہے۔ پھر ان کے مجموعے ہیں خیمے کے آس پاس، نگار خانہ، گیت ہی گیت، میرا جی کے گیت، اور اس کے علاوہ اس زمانے کا جو ایک بہت مشہور ادبی رسالہ تھا شاہد احمد دہلوی جس کے مدیر تھے ساقی، جس میں عسکری صاحب کا کالم بہت ہی مشہور ہوا جھلکیاں کے نام سے، اسی میں میرا جی اس نظم کے بارے میں اس عنوان سے وہ کسی نظم پر، کسی تخلیق پر ایک بہت زبردست قسم کا تنقیدی تبصرہ کرتے تھے۔ وہ بھی بعد میں اس کا انتخاب بھی اس نظم کے بارے میں اسی عنوان سے جو ہے وہ شائع ہوا۔ تو میرا جی کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کو مقامی ثقافت سے جوڑا، خاص طور پہ جو ہندو تہذیب اور ہندی دیومالا ہے وہ ان کی شاعری کا ایک غالب حصہ ہے۔ اور جیسے کہ ابھی ناصر عباس نیّر صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ڈاکٹر وزیر آغا نے ان کی شاعری کو دھرتی پوجا سے تشبیہ دی۔ خود انہوں نے اپنی نثر میں کئی جگہوں پر یہ لکھا ہے کہ میری شاعری جو ہے وہ اس عہد کی جو سیاسی سماجی کشمکش ہے اور جو نوجوانوں کے مسائل ہیں اور جنہوں نے آخر میں جا کے ایک جنس کا مسئلہ جو ہے اس کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اس کو جو ہے میں نے وشنو خیالات کی روشنی میں دیکھا ہے۔ یعنی وشنو شیوا جی، شنکر بھگوان، تو کیونکہ شنکر بھگوان ہندو میتھالوجی میں ایک ایسی شخصیت ہیں جو جنس کے حوالے سے ایک بہت مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اور وشنو بھگوان کے ہاں ہندو میتھالوجی میں جو جنس کا تصور ہے وہی جنس کا تصور آپ کو ان کی شاعری میں ملے گا۔ حالانکہ فرائیڈین جنس کے تصور کا بہت ذکر کیا جاتا ہے ان کی شاعری کے بارے میں، لیکن آپ جس رخ سے بھی دیکھیے تو فرائیڈین جنس کے جو تصورات ہیں جیسے ایڈیپس کمپلیکس ہے اور بہت سی چیزیں انکانشس کے حوالے سے بھی انہوں نے جنس کی بہت سی تشریحات کی ہیں، اس کا تعلق کوئی بھی میرا جی سے نہیں بنتا، کسی طرح سے بھی نہیں بنتا۔ جو ہندی میتھالوجی میں، ہندی اساطیر میں جو جنس کا تصور ہے اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا، کیونکہ ہندو میتھالوجی میں جنس جو ہے وہ بہت مقدس اور بہت محترم سمجھی جاتی ہے، وہ جو ہے انسان کے تخلیقی عمل کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس کو وہ سمجھتے ہیں اور اس کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، اور اس کی ہندوؤں میں اس کے الگ مندر ہیں، اس کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ تو وہ جو ہے اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ پھر بندرا بن کا لفظ ان کے یہاں بہت نظر آتا ہے، یہ بڑا کی ورڈ ہے۔ بندرا بن ایک جنگل ہے متھرا کے مشرقی کنارے کی طرف، مشرقی حصے کی طرف ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے گوکل، جہاں شری کرشن مہاراج رہتے تھے۔ تو شری کرشن جو تھے وہاں قریب ہی ایک جنگل ہے جو بہت گھنا جنگل ہے، آج بھی ہے، اس کا نام بندرا بن ہے۔ وہ ہندی شاعری میں بھی ایک علامت ہے اور اردو شاعری میں بھی ایک شعری استعارہ ہے، کیونکہ بندرا بن میں شری کرشن جو تھے وہ رادھا کی اور اپنی گوپیوں کے ساتھ اور ان کی سہیلیوں کے ساتھ گائے چرایا کرتے تھے۔ تو کئی جگہ انہوں نے بندرا بن کا لفظ لکھا ہے، تو بلکہ اپنے دل کو کہا ہے کہ اس کو جو ہے ہم نے ایک بندرا بن بنا لیا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہندو دیومالا کا جو اثر تھا وہ ان کی شاعری پر تھا، کیونکہ وہ جو تھے وہ ہر اس اصول کو توڑ دینا چاہتے تھے جس کا تعلق روایت سے تھا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے عام طور پہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا حلیہ بھی عجیب و غریب تھا، یعنی وہ ہاتھ میں 3 چمکدار گولے رکھتے تھے۔ سعد حسن منٹو نے جو ان پہ مضمون لکھا ہے اس کا نام بھی یہی ہے، 3 گولے، چمکدار گولے وہ ہاتھوں میں رکھتے تھے، مالائیں پہنے رکھتے تھے، 3 پتلونیں پہن لیتے تھے، اوپر ایک بہت میلا سا اور بہت طویل ایک چیسٹر، ایک اوور کوٹ پہنتے تھے یا کبھی شیروانی پہنتے تھے۔ تو وہ جو تھے
تو ان کا لباس، ان کا حلیہ، اصل میں وہ روایت کی کسی چیز سے اپنے آپ کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی چیز سے آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اس سے مختلف نظر آنا چاہتے تھے۔ یہی چیز ان کی شاعری میں بھی ہے۔ انہوں نے نثر بھی بہت اعلیٰ درجے کی لکھی۔ مشرق اور مغرب کے نغمے پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں نے مغربی شاعری کی بصیرت کو ہم تک پہنچایا ہے، اور جس طرح انہوں نے اس کو ڈی کوڈ کیا ہے، اور جتنی گہرائی سے انہوں نے سمجھا ہے۔ یہ ساری کتابیں جو بعد میں مغربی ادب کے بارے میں لکھی گئیں، جیسے ہادی حسین کی کتاب مغربی شعریات، جیسے سجاد باقر رضوی کی کتاب مغرب کے تنقیدی اصول، یا ڈاکٹر احسن فاروقی کی کتاب انگریزی ادب کی تاریخ، یہ ساری مشرق و مغرب کے نغمے جو ہیں اس کے بعد لکھی گئیں۔ تو بڑی بنیادی کتاب ہے، اور بہت ہی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی کم عمر میں اتنی مصروف، اتنی دکھ بھری، اتنی الجھی ہوئی زندگی گزارنے کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا۔ اور آج بھی یعنی اگر ہمارے ادب میں دو بڑے دھارے، فکری دھارے، ہم ان کو تلاش کریں تو ایک دھارا وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سماج کے مسائل کو ہمیں لکھنا ہے، سماجی آگہی شاعری کی، ادب کی روح ہے۔ دوسرا وہ نقطہ نظر ہے جو یہ کہتا ہے کہ فرد جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، فرد کے ذاتی دکھ، اس کی داخلیت، اس کے سکھ، جو اس کے مسائل ہیں، فرد ہی اس کائنات میں، انسان ہی ایک مرکز ہے اور ایک محور ہے، جس کے عسکری صاحب بھی بہت بڑے دائی ہیں، سلیم احمد صاحب بھی دائی ہیں، اور دوسری طرف ممتاز حسین ہیں، عالم سرور ہیں، اور شاعروں میں بھی اسی طرح آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ وقت کم ہے، سب کے نام نہیں لیے جا سکتے۔ میں گزارش کروں گا کہ یعنی ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی کی جو تقسیم ہے وہ بھی اسی بنیاد پہ ہے کہ ایک طرف میرا جی ہیں اور ایک طرف جو ہے سجاد ظہیر کا نقطہ نظر ہے۔ تو وہ بہت بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ تکرار سے کبھی بڑا ادب پیدا نہیں ہوتا، نقالی سے کبھی بڑا ادب پیدا نہیں ہوتا۔ ادب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوریجنل ہو، کوئی ایسی بات کہے جو اس سے پہلے نہ کہی گئی ہو، بھلے وہ بات ناکام ہو، اس میں کوئی ادھورا پن ہو، اس میں کوئی کمی ہو، لیکن اس بات کی اندر جو صداقت موجود ہے وہ ہمیشہ زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت عمدہ گفتگو آپ نے کی، اور میرا جی کے کی شخصیت اور ان کا جو فن ہے اس کا تجزیہ بڑی خوبصورتی سے کیا۔ اور جہاں ایک طرف میرا جی جو ہے ان کی شخصیت اور ان کی شاعری ہمیں نظر آتی ہے، اسی دور میں ہمیں دوسری طرف نون میم راشد نظر آتے ہیں۔ تو نون میم راشد کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ تجزیہ، کچھ ان کی شاعری پر بات کرنا چاہوں گا میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ راشد کو ہم جدید اردو نظم کا سرخیل کہہ سکتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ ایک طرف تو وہ نظم جو آزاد نظم ہے اس کے بنیاد گزاروں میں سے ہیں، لیکن اگر ہم پوری اردو کی جو شعری روایت ہے اس میں دیکھیں تو راشد کی نظم جو ہے وہ نہ صرف ایک سنگ میل تھی بلکہ ایک بہت اہم موڑ بھی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ راشد نے صرف فنی سطح پر جو ہے اس میں جدت طرازی نہیں کی، بلکہ اردو کو، اردو شاعری کو کئی فکری جہتوں سے بھی جو ہے وہ روشناس کروایا۔ آپ کے 4 شعری مجموعے منظر عام پر آئے، جن میں ماورا، ایران میں اجنبی، لام مساوی انسان اور گما کا ممکن شامل ہے۔ کسی بھی شاعر کی شاعری کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کی شاعری کا محور تلاش کرنا چاہیے۔ راشد کی شاعری کا محور جدید انسان ہے، جیسا کہ اپنی ایک نظم زندگی سے ڈرتے ہو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنوں لپکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو۔ یہ دنیا کئی حوالوں سے قطبین میں منقسم ہے، جیسے فرد اور معاشرہ، شخصی انا، قومی وقار، داخلی اضطراب، سماجی انتشار۔ راشد کی نظم کا جو خمیر ہے وہ انسان کے داخلی اضطراب اور اس سے جڑے جو نفسیاتی الجھاؤ ہے اس سے اٹھتا ہے۔ اس الجھاؤ میں فرد کی تنہائی بھی ہے اور خوف بھی، اس کی خواہشات بھی ہیں اور خواب بھی۔ راشد اپنی ایک نظم
میرے بھی ہیں کچھ خواب میں ان خوابوں کا تذکرہ کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب، وہ خواب ہیں آزادی کامل کے نئے خواب، ہر سعی جگر دوست کے حاصل کے نئے خواب، آدم کی ولادت کے نئے جشن پہ لہرات جلاجل کے نئے خواب، اس خاک کی سطوت کی منازل کے نئے خواب، یا سینہ گیتی میں نئے دل کے نئے خواب، عشق ازل گیر و ابد تاب، میرے بھی ہیں کچھ خواب۔ راشد کی شاعری کا انسان تو جدید ہے، مگر جس معاشرے میں اس نے آنکھ کھولی وہ معاشرہ جدید نہیں ہے، لہٰذا وہ انسان ایک طرف تو داخلی کرب میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسری جانب وہ معاشرے پہ تنقید اور طنز بھی کرتا ہے، اور یہ طنز معاشرے کے فرسودہ نظام پر بھی ہے اور ان لوگوں پر بھی جو اس نظام کا حصہ ہیں۔ اپنی ایک نظم تعارف میں ان کے طنز کا انداز ملاحظہ فرمائیے۔ وہ کہتے ہیں، اجل ان سے مل کہ یہ سادہ دل، نہ اہل صلاۃ اور نہ اہل شراب، نہ اہل ادب اور نہ اہل حساب، نہ اہل کتاب، نہ اہل کتاب اور نہ اہل مشین، نہ اہل خلا اور نہ اہل زمین، فقط بے یقین، اجل ان سے مت کر حجاب، اجل ان سے مل۔ راشد کی نظموں کا انسان جب خود کو اس معاشرے میں مسفٹ محسوس کرتا ہے تو وہ فرار کی راہ اختیار کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جائے تو آخر جائے کہاں؟ اس موقع پر راشد اور فیض کی شاعری کا ایک خوبصورت تضاد ہمارے سامنے آتا ہے۔ فیض اپنے محبوب کے پہلو سے اٹھ کر سماج کے ناہموار رستوں پر چل نکلتے ہیں، جبکہ راشد دنیا کے لا یعنی جھمیلوں سے بھاگ کر ایک معشوقہ کی آغوش میں پناہ لیتا ہے۔ جیسا کہ ان کی بہت ساری نظموں میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے، خاص طور پہ ایک نظم ہے اے میری ہم رقص، تو کچھ اس طرح سے ہے کہ اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، عہد پارینہ کا میں انسان نہیں، بندگی کے اس در و دیوار کی ہو چکی ہیں خواہشیں بے سوز و رنگ و ناتواں، جسم سے تیرے لپٹ سکتا تو ہوں، زندگی پر میں جھپٹ سکتا نہیں، اس لیے اب تھام لے اے حسین و اجنبی عورت مجھے اب تھام لے۔ راشد کا یہ فرار محض اس معاشرے سے فرار نہیں بلکہ معاشرے کی فرسودہ روایات، تاریخ کی گرد میں اٹے کہنہ مسلمات سے بھی ہے۔ یہ ہر طرح کے جبر سے فرار ہے، اور یہ فرار اس گھٹن سے ہے جو نئی فکر، نئی سوچ اور نئے انسان کا گھلا گھونٹ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنس کا موضوع راشد کی نظموں میں شجر ممنوعہ نہیں بلکہ وہ انسانی جبلت ہے کہ جس کے کئی نفسیاتی پہلو ہیں، نفسیاتی گرے ہیں، اور جن کا کھولنا بہت ضروری ہے۔ آزاد نظم کا تجربہ بھی راشد کے لیے شاعری کی کہنہ روایات سے فرار کی ایک شکل تھا، لیکن یہ محض فرار نہیں بلکہ اظہار کی نئی راہوں، نئے اسلوب اور نئے آہنگ کی تلاش بھی تھا۔ راشد نے نظم کو حیتی پابندیوں سے اس لیے بھی آزاد کیا کہ وہ جدید انسان اور اس پیچیدہ معاشرے کا کوئی بھی پہلو جو ہے اسے شاعری کے دائرے سے باہر نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ یہاں سے ہم اپنی بات کا رخ راشد کے اسلوب کی طرف لے جا رہے ہیں۔ راشد کے مصروں میں ایک طرز کی بلند آہنگی اور روانی ہے جس میں الفاظ کی نشست و برخاست کا بہت اہم کردار ہے۔ یہ آہنگ راشد کی نظموں کو ایک ایسا لہجہ عطا کرتا ہے جو پرشکو لفظیات اور پر اثر معنویت کا حامل ہے۔ راشد کی زیادہ تر نظمیں ایک عالی شان مجسمے کی طرح یا ایک بلند و بالا مینار کی طرح ہمیں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ ایک ٹھوس وجودی احساس، بھرپور لسانی تجربہ اور مضبوط فکری پیرایا جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں اس ضمن میں حسن کوزہ گر سے اچھی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ میں نظم اب چونکہ وقت کم ہے تو اسکپ کر رہا ہوں، اور بہت طویل نظم ہے وہ، تو بس اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ راشد کا جو اسلوب کا ایک اور زاویہ ہے وہ ان کی علامت نگاری ہے، اور جو یہ علامت نگاری ایک طرف تلمیحاتی بھی ہے اور تجریدی بھی ہے، اساطیری بھی ہے، وہ ابہام سے بھی کام لیتے ہیں۔ اسی لیے ان کی شاعری میں کہیں داستان کا رنگ جو ہے وہ جھلک آتا ہے، تو کہیں ایسا لگتا ہے کہ نظم جو ہے وہ کوئی تمثیل ہے۔
اس حوالے سے ابو لہب کی شادی، اسرافیل کی موت اور اندھا کباڑی، یہ علامت نگاری کی بڑی خوبصورت جو ہے وہ مثالیں ہیں. تو یہ تمام عناصر جو ابھی ہم نے ڈسکس کیے، اور ظاہر بات ہے یہ اتنے کم وقت میں ساری راشد کی ساری شاعری کے اہم جو جزو ہیں اور اہم پہلو، ان پر بھی بات نہیں کی جا سکتی تھی. بہرحال جتنی بھی چیزیں ڈسکس ہیں ابھی ہم نے کی ہیں، ان تمام چیزوں نے راشد کو جو کیا کہنا چاہیے کہ ایک برتری دی، وہ ان کی انفرادیت تھی. اور یہ ایسی انفرادیت ہے کہ وہ معدود چند نوابغ کے سوا کسی کے جسے حصے میں نہیں آئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد نظم کی یہ خوش قسمتی تھی کہ اس کو شروع ہی میں ایک ایسی آواز میسر آ گئی کہ اس نے اپنا اعتبار قائم کر لیا. تو یہ کچھ خیالات تھے راشد کی شاعری کے حوالے سے. اب ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا محترم اصغر ندیم سید صاحب سے کہ وہ احمد نظیم صاحب کی گفتگو پہ جو ہے وہ ان کی شاعری پر گفتگو کریں. بہت شکریہ. میرے حصے میں احمد نظیم قاسمی اور منیر نیازی دونوں اپنے وقت کے بڑے شاعر ہیں اور دونوں مختلف ہیں. پہلے میں قاسمی صاحب کے بارے میں، میرا بہت وقت ان کے ساتھ گزرا، لیکن میں وہ ذاتی حوالے ایک طرف رکھتا ہوں. قاسمی صاحب جس دور میں آئے، یہ ترقی پسند تحریک کا دور ہے، اور ان کے شغف بے شمار تھے. سب سے اہم آپ سب جانتے ہیں کہ ایک تو مجلسی زندگی انہوں نے بھرپور گزاری، اور وہ مجلسی زندگی بھی لٹریری مکالمے کی شکل ہے، جس میں پروین شاکر سے لے کر امجد اسلام امجد، اور ایک پورا ایک دور ہے جس میں انہوں نے ایک تربیت کا اپنا ایک نظام، ان کا طریقہ تھا، وہ جاری رکھا. دوسری طرف نقوش اور فنون، دو بڑے ادبی پرچے، اور جن کا زمانہ بھی بہت بڑا ہے. یعنی یہ ترقی پسند تحریک کا پاکستان بننے کے بعد کا زمانہ اور اس کا تسلسل جب تک وہ زندہ رہے. تو یہ ایک بہت بڑا پیریڈ ہے جس میں انہوں نے ان دو پرچوں کو بہت وقت دیا، اور ایک کہنا چاہیے تاریخ بھی رقم کی اس حوالے سے کہ فنون کے جو نمبر ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جدید غزل نمبر جب آیا تو وہ ایک دستاویز ہے جس میں غزل کی بدلتے ہوئے جتنے بھی طرز احساس ہیں سب اس کے اندر جمع ہیں. تو ایک شغف ان کا. پھر ان کی خوش قسمتی یا ان کے ساتھ بدقسمتی تو نہیں کہوں گا، یعنی ان کے ساتھ ایک مسئلہ رہا، اور وہ آپ کے سامنے ہے، وہ ہے ترقی پسند دور. ترقی پسند دور میں قاسمی صاحب کا ایک رول رہا، جنرل سیکرٹری رہے اور ان کا سب سے رابطہ رہا. اب اس میں ترقی پسند زمانے میں افسانہ اور شاعری دونوں برابر کے دھارے ہیں جو بڑی طاقت کے ساتھ چل رہے تھے، اور اتفاق سے قاسمی صاحب دونوں میں شامل ہیں. اب یہاں سے ان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں تک افسانے کا تعلق، قاسمی صاحب چھوٹے افسانہ نگار نہیں ہیں. ان کے افسانوں کے موضوعات بھی وہی ہیں جو عصمت چغتائی کے بھی ہیں، جو بیدی کے بھی ہیں، جو کرشن چندر کے بھی ہیں، اور پھر منٹو کے بھی ہیں. لاکھ آپ کہیں منٹو کو کہ جو ترقی پسند شامل نہیں ہوئے، لیکن وہ قاسمی صاحب کے دوست بھی ہیں اور انہی خیالات کے اوپر لکھ رہے ہیں. سو وہاں بھی ایک ٹکراؤ قاسمی صاحب کا افسانہ نگاروں سے ہے. حالانکہ ان کے اپنے افسانے، رئیس خانہ اور بہت بڑا افسانہ ہے، عورت کے حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے، اور بہت سارے ہیں. پورا قاسمی کہانی ہم نے کیا تھا جس میں ان کے ہم نے 13 افسانے چنے تھے. خیر، تو ایک سطح پر یہاں قاسمی صاحب ٹکراؤ ہے، اور بہت بڑا ٹکراؤ ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ عصمت چغتائی کو جن پہلوؤں سے فضیلت ملی، یا اس زمانے میں ان کو جس طریقے سے وقت ملی جو کہ جائز تھی، وہ بھی سامنے تھی. اور بیدی، کرشن چندر، یہ آپ کے سامنے ہیں. دونوں کا جو دائرہ ہے وہ کتنا وسیع ہے. تو قاسمی صاحب ٹکراتے رہے ایک سطح پر. پھر شاعری، اور شاعری میں بھی یہ وہ وقت ہے کہ جب نظم، ترقی پسند نظم جو ہے وہ بہت اوپر آ رہی ہے، اور بہت موضوعاتی سطح پر اور نظریاتی سطح پر اس کا ایک لہن بھی بن رہا ہے، اور اس کا سینسیبلٹی بھی بن رہی ہے. اور اس میں کون لوگ ہیں؟ علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، جانثار اختر اور فیض احمد فیض. جوش. تو چلو جوش کو ہم ذرا سا
اس طرف رکھ لیں دوسری طرف تو فیض، اور فیض تو خود لاہور میں، فیض تو خود اس ترقی پسند تحریک کا ایک چہرہ اور ایک بڑا وقی چہرہ، اور پھر فیض صاحب بھی نظم لکھ رہے. اور اتفاق ایک اور ہے کہ ان ترقی پسند شاعروں کے ساتھ کچھ تصورات ایسے وابستہ ہوئے جن کی وجہ سے ان کو ایک رومانٹسزم مل گیا، یا ان کو ایک طرح سے ایک جدا گانا ایسی، جیسے مجاز ہیں ان نوجوانوں میں کلٹ بن گئے، جیسے ساحر ہیں ان کی شاعری نوجوانوں میں بہت مقبول ہو گئی. تو اسی طرح باقی لوگ، اور خاص طور پر فیض کا تو ابھی ذکر بھی ہوا، اور ذکر کیا ہوا، فیض صاحب پہ تو سینکڑوں باتیں ہو سکتی ہیں، بہت باتیں ہو سکتی ہیں. تو قاسمی صاحب کا مسئلہ یہ رہا. اب اس میں ایک اور بات بڑی اہم ہے. میں نے ابھی رسالوں کا ذکر کیا تو قاسمی صاحب ساری زندگی دو بڑی شخصیات کے ساتھ رد عمل میں رہے، اور یہ بات میں نے قاسمی صاحب کے سامنے بھی کی ہے اور کرتا رہا. ایک وزیر آقا فنون کے اعتبار سے کہ ادھر اوراق کا گروپ، ادھر فنون کا گروپ، کیسے بنا، کیوں بنا، وہ ایک الگ بحث ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن اس طرح ہوا. وہ رد عمل ایک اپنی جگہ پر. پھر فیض صاحب کے ساتھ رد عمل، اور فیض صاحب کے ساتھ جو رد عمل ہے اس کی تو وجوہات ہیں، اس میں تو بہت سارے واقعات ہیں. اب وہ واقعات میں اوائڈ کرتا ہوں تو پتہ چل جائے گا. لیکن فیض صاحب کی وفات کے بعد دو بڑے مضمون ہیں جو طویل مضمون ہیں جو قاسمی صاحب نے لکھے، اور اس میں فیض صاحب پر بہت کھلے حملے ہیں، بہت کھلے، اور یہ مضمون موجود ہے، اور یہ مضمون معاصر میں چھپے عطا اللہ قاسمی کے پرچے میں، یہ موجود ہے، ریکارڈ ہے. تو ہمیں اس سے اختلاف بھی ہوا کہ بھئی فیض صاحب کو وفات ہوئے 15 سال ہو چکے، 20 سال ہو چکے، تو اب آپ ان قصوں کو کیوں لکھ رہے ہیں. لیکن یہ بھی ہوا. اسی طرح جو فتح محمد ملک نے جو خطوط شائع کیے قاسمی صاحب کی وفات کے بعد، وہ خطوط بہت اہم ہیں، کیونکہ ان خطوط میں وہ سارے تنازعات معمولی ہوں یا بڑے ہوں وہ موجود ہیں، جس میں علی سردار جعفری سے لے کر یہ سارے جتنے بڑے ترقی پسند شاعر ہیں، اور ان کے ساتھ جو تصورات اور کہانیاں اور رومانٹسزم وابستہ ہوئی، اس کے اوپر قاسمی صاحب کا رد عمل موجود ہے. اور وہ ایک پوری کتاب ہے، اور کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس کتاب کو آئے ہوئے. قاسمی صاحب اپنے تمام تر تخلیقی وفور کے باوجود وہ اس زمانے کے اندر جو یہ سارے آرکیٹائپ ہیں، جو یہ ساری بڑی شخصیات اور ان کے ساتھ وابستہ جو واقعات ہیں، ان سے ٹکراتے رہے. اور لیکن ایک چیز انہوں نے بہت ہمت کے ساتھ وہ کی کہ تسلسل کے ساتھ وہ ادب کے اندر مختلف طریقوں سے اپنا کردار نبھاتے رہے، اور انہوں نے ایک نئی نسل کی بھرپور تربیت کی. اچھا، اب ان کی نظم ظاہر ہے کہ ترقی پسند نظم جب مجاز یہ بات کر رہا ہے تو اپنے آنچل کو پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. یعنی ایک طرح سے بہت جذباتی زمانہ بھی ہے، اور نظریے کی آنچ بہت سارے شاعروں میں بہت تیز ہے، لیکن قاسمی صاحب کے یہاں نظریے کی آنچ ذرا دھیمی رہی. میں ابھی چند شعر پڑھوں گا، زیادہ نہیں ہے، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کے یہاں نظریے کی آنچ دو وجوہات سے. ایک، ان کا اختلاف اس بات پہ تھا کہ ترقی پسندی جو ہے یا یہ جو نظریہ ہے یہ صرف مارکسی نہیں ہے، اس کا ٹکراؤ پاکستانیت سے نہیں ہونا چاہیے یا مذہب سے نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا ایک واضح نقطہ نظر تھا، اور اس پہ ان کا اختلاف جن سے تھا وہ رہا. تو وہ زیادہ تر توجہ دیتے رہے انسانیت پر اور عظمت آدم پر. حسن آدم سے نمٹ لوں تو کوئی بات کروں، ایک مصرع یہ بھی ہے ان کا. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ وہ آخری ان کا جو ایک زمانہ ہے اس میں ان کے یہاں ایک جو ٹھہراؤ ہے وہ ٹھہراؤ حسن آدم پر ہے اور پاکستانیت پر بھی ہے. اور پاکستان کے بارے میں جو ان کی غزل، مشہور غزل ترانہ ہی بن چکی ہے. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ قاسمی صاحب کے ہاں ایک تموج ہے اور ایک جگہ ٹھہراؤ نہیں ہے.
اور ایک مختلف طریقوں سے وہ آگے بڑھتے رہے ہیں. چند شعر اب قاسمی صاحب کے اگر آپ دیکھیں جن کو بہت پذیرائی ملی, بہت شہرت ملی, جیسے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریاؤں سے پھر زندگی شمع کی مانند. اب اس میں ان کا وہی نظریہ ہے جو ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے. ظہیر کاشمیری نے جب کہا تو وہی بات انہوں نے کہی, زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم, بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا. اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ وہ گھن گرج جو مجاز کے ہاں, ساحر کے ہاں خاص طور پر, وہ آپ کو اس طرح سے نہیں رچاؤ ملے گا آپ کو. تو قاسمی صاحب کی نظموں میں چاہے وہ پتھر ہو, چاہے حسن آدم ہو یا کوئی ہو, سب میں ایک ٹھہراؤ اور وہ نظریے کی بلند آہنگی جان کے نہیں ہے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ساحر کیا کر رہا ہے, مجاز کیا کر رہا ہے اور دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں. اسی طرح ان کا ایک شعر ہے, صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں بازار میں لوگ, صبح ہوتے ہی نکل آتے ہیں بازار میں لوگ, گٹھلیاں سر پہ اٹھائے ہوئے ایمانوں کی. تو یہ کنسرن تھا ان کا کہ منافقت اور جو ایک سوسائٹی بدل رہی ہے, ٹرانسفارم ہو رہی ہے, اس کو کیسے پکڑنا ہے, اس کو کیسے چیلنج کرنا ہے. تو یہ ایک دور ہے جس میں اس منافقت اور جو بدلتی ہوئی قدریں تھیں ان کو انہوں نے اس پہ لکھا. ایک شعر اور ہے, عمر بھر سنگ زنی کرتے. اب یہ جواب ہے اپنے ان لوگوں کو, عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن, یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. تو اس طرح یہ ان کا ایک سلسلہ رہا. اب میں منیر نیازی کے حوالے سے نہیں, اب ہم آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. نہیں, مگر منیر سے بڑا شاعر تو وہی کوئی ہے نہیں. بالکل, ایک صرف کرونولوجیکلی ایک تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اگر مطلب ابھی دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں سر. جی ابھی میں ڈاکٹر نجیب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اختر حسین جعفری کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. اختر حسین جعفری کے بارے میں جو پہلی بات کی جا سکتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک بڑا شاعر مگر بے دردی سے نظر انداز کیا گیا. یعنی اس طرح کے وہ شاعر ہیں کہ جن سے ایک نئی شعری لغت بن سکتی ہے, اور میری نظر میں ایسے بہت کم لوگ ہیں اردو شاعری میں جن کی نظم یا جن کی شاعری کوئی لغت بنا سکتی ہو. راشد بھی ان میں ہیں اور کچھ لوگ ہیں, مگر اختر حسین جعفری کو اس انداز سے کبھی دیکھا ہی نہیں گیا. ان کے بارے میں جو عام ایک تعارف ہے وہ تو یہ ہے کہ اکادمی ادبیات کی ایک سالانہ جلسے میں ضیاء الحق نے جو ایک تقریر کی تھی اس میں خاص طور سے ان کا ذکر تھا اور ان کی نظم کا ذکر تھا. وہ نظم میرے پاس ہے, میں ابھی اس کا تھوڑا سا پڑھوں گا بھی, ایک چھوٹا سا حصہ. تو ظاہر ہے کہ وہ پوری تقریر جو تھی اور جس نے لکھی تھی ان کا بھی ذکر اس سے پہلے ایک سیشن میں ہوا ہے. تو ان کو اور ایک دو اور لوگوں کو بھی غدار وطن کہا گیا اور انہیں مشورہ دیا گیا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں. اس طرح کی ایک نظم, وہ نظم کیا تھی, اس کا موضوع کیا تھا,
اس میں اتفاق سے اسی اکادمی کے جلسے میں جو مشاعرہ ہوا اس میں اقبال ساجد نے ایک غزل پڑھی، اپنی بڑی مشہور غزل ہے ان کی، جہاں بہوچال بنیاد فصیل و در میں رہتے ہیں، ہمارا حوصلہ دیکھو ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں۔ ضیاء الحق کو مخاطب کر کے اس نے ایک شعر پڑھا کہ مزہ مل جائے گا تجھ کو بھی سنگ راہ بننے کا، تیرے جیسے تو اس کے پاؤں کی ٹھوکر میں رہتے ہیں۔ یہی موضوع ہے جو ان کی نظم کا بھی ہے، مگر وہ نظم تھوڑی سی میں ابھی سناتا ہوں، پھر دو چار باتیں کروں گا ان کے بارے میں، پھر اگلے موضوع پہ ہم جائیں گے۔ اس نظم سے پہلے ایک ہمارے ملتان ہی کے ایک نوجوان شاعر ہیں، فوت ہو گئے نوجوانی ہی میں، مصدق سانول، ان کی ایک نظم چھپی تھی انہی دنوں میں افکار میں، اس کے 2 مصرے سنا کر پھر میں یہ نظم سناتا ہوں کہ ابھی مجھے یاد آ جاتے ہیں، وہ 2 مصرے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ وہ جس نے، ہاں یاد آ گیا، وہ جس نے اس کو لحد میں رکھ کر لحد کے منہ پر چٹان رکھ دی، وہ یاد رکھے کہ اس نے گونگی زمیں کے منہ میں زبان رکھ دی۔ تو یہ جو نظم تھی جس کا بڑا اس زمانے میں شہرہ ہوا، اگر آپ محسوس کریں گے تو اس میں اس کے جو مصرے ہیں، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں، شاید ضیاء الحق صاحب کی اگلی پچھلی نسلوں میں سے بھی کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے، لیکن بہرحال جس نے ان کو وہ تقریر لکھ کر دی تھی اس نے اس کے کچھ حوالے بھی دیے تھے۔ خوان محنت پہ نان تازہ سے بوئے کشت فساد آئی، پہاڑ نے اس برس کوئی پھول کوئی پیغام اہل وادی کو جشن نوروز پر نہ بھیجا، نمائش گل نمود سبزہ ہوئی تو آہن گروں نے تختوں پہ طاقچوں پہ گلاب کی جگہ قفل رکھے، اور نمائش گل ہوئی تو بلبل کو قفل تا قفل، شاخ تا شاخ، مہر تا مہر فاصلوں کی مسافتوں سے نڈھال دیکھا۔ سمندر اس سال ساحلوں کے حصار میں تھا، نہ سایہ تیغ موج قاتل کے سر سے گزرا، نہ پرچم آپ سے کوئی فتح کا ستارہ گھری ہوئی کشتیوں میں اترا۔ خبر محاذوں سے جو بھی آئی بری خبر تھی۔ گروہ خود سوز کا تماشا، یہ بھی اس دور کا ایک فنومینا، گروہ خود سوز کا تماشا، اور جلے ہوئے بادباں پہ بارش کا سرسری عدل، فیصلے میں جواز کثرت، فیصلے میں جواز کثرت، اور شکستہ پر طائروں پر بندوق کا نشانہ، اور گھری ہوئی کشتیوں نے دیکھا کہ جشن کی رات قاتلوں نے لہو لہو پانیوں سے پوشاک صبح دھوئی، اور سخنوروں نے دکان گریا میں اس برس جو ظروف رکھے ہر ایک رت میں بھرے ہوئے تھے۔ وہ چاند ڈوبا تو بند بازار تعزیت میں افق افق سے ستارہ آیا، سہاگنوں نے وصال نامے میں ہجر کے استعارے لکھے۔ وہ چاند ڈوبا تو بام و در کے بجھے چراغوں نے اس برس آسمان نہ دیکھا۔ کیا کہنے
ڈاکٹر صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بس وائنڈ اپ کیجیے. اچھا، بس میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جعفری صاحب کی جو نظمیں ہیں ان میں 2-3 باتیں بس مختصراً. ایک تو یہ ہے کہ استعارہ در استعارہ اور تمثیل، شعری تمثیلیں، پیکر سازی، یہ ان کا خاص ایک عمل ہے. اور اگر دیکھا جائے ہم بہت گلہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہمارے یہاں اردو شاعری میں ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ جن کو ہم عالمی سطح پر کہیں کسی جگہ رکھ کر دیکھ سکیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں اختر حسین جعفری کے یہاں نظر آتی ہیں، میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں ایک تو تنقید کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہے. 1-2 مثالیں ہیں اور انہی کو ہم سنتے رہتے ہیں. ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ناصر صاحب بہت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تنقید اس طرح سے سچ نہیں بولتی، یا تنقید اس طرح سے ہماری دلجوئی نہیں کرتی، ہمارے شاعروں کے بارے میں ہمیں اتنی خبر نہیں دیتی کہ ہمارے یہ شاعر بھی کہیں کسی سطح پر پہنچ سکیں. حالانکہ غزل ہو، نظم ہو یا فکشن کی بہت ساری صورتیں جو ہیں کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے. اگر انتظار حسین کا ایک ناول جو ہے بستی ٹرانسلیٹ ہو کے بکر پرائز کے لیے ہو جاتا ہے نامزد، اور یہی ناول جو ہے یہ عرب میں جامعہ ازہر میں ایک بہت بڑے مقابلے میں اس کا ٹرانسلیشن عربی میں وہاں پر اس کو ایوارڈ ملا. تو بات صرف یہی ہے کہ ہمارا ادب لوگوں تک پہنچ نہیں رہا. ایک تو یہ بات میں کروں. دوسرا یہ ہے کہ اختر حسین جعفری ان لوگوں میں سے ہیں جو صدیوں کے مدار میں گردش کرتے ہوئے الفاظ کو وہاں سے چنتے ہیں اور پھر ان الفاظ کو ایک نئے معنی اور ایک نئے سسٹم کا حصہ بنا سکنے کی طاقت رکھتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مزاحمت کی بات آپ نے شروع میں کی تو میرا خیال ہے کہ اب ہم فہمیدہ ریاض پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں زحمت دوں گا ڈاکٹر تنویر انجم کو کہ وہ اظہار خیال فرمائیں. اچھا، مجھے جن 2 شاعرات پہ بات کرنی ہے ان میں سے ایک فہمیدہ ریاض ہیں اور دوسری نسرین انجم بھٹی، اور میرا خیال ہے یہ دونوں ایک ہی سن کی پیدائش ہیں. 1946 کی جنوری 1946 میں پیدا ہوئی تھی نسرین انجم بھٹی، اور جولائی میں فہمیدہ ریاض. تو میں ان دونوں پہ ایک ساتھ بات کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. تو بہت ساری باتیں ہیں جو مشترک ہیں فہمیدہ ریاض اور نسرین انجم بھٹی میں. ایک تو یہی کہ وہ اس میں پیدا ہوئی، دونوں ہی مارکسسٹ خیالات رکھتی تھیں. یہ بھی ہے ایک آئرنی ان کے ساتھ یہ رہی کہ فہمیدہ ریاض جن کا تعلق کراچی سے تھا اور ہمیشہ وہ کراچی اور حیدرآباد سندھ سے مطلب تعلق تھا، ان کی تدفین جو ہے وہ لاہور میں ہوئی ہے، اور نسرین انجم بھٹی جو کراچی میں کبھی نہیں رہی لیکن ان کی تدفین جو ہے وہ کراچی میں ہوئی. خیر یہ باتیں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا موازنہ تو میں ایسا نہیں کر رہی، لیکن کچھ باتیں ہیں. ظاہر جتنا کم وقت ہے اس میں تو یہ ہے کہ جو بہت کم باتیں ہیں کسی کے بارے میں ہم کر سکیں گے، دونوں کے بارے میں. تو فہمیدہ ریاض کے جو شاعری کا سفر شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا تو خیر ہم نہیں جانتے، لیکن پتھر کی زبان جو ہے ان کا پہلا مجموعہ تھا جو 1967 میں چھپا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں ان کی عمر صرف 21 سال تھی اس وقت. تو بڑی بات ہے. اور اس میں کوئی 40 کے قریب نظمیں تھیں، اور اس میں زیادہ تر جو نظمیں ہیں وہ ان کی پابند نظمیں ہیں یا معرہ نظمیں ہیں. مطلب کچھ آزاد نظمیں بھی ہیں، لیکن ظاہر نشری نظم سے ان کا کوئی اس وقت کوئی میرا خیال ہے کوئی انہوں نے پڑھا بھی نہیں تھا اور اتنی مقبول بھی نہیں تھی. تو ایک مثنوی کے حیات میں بھی انہوں نے ایک نظم لکھی اور جس کا عنوان تھا آخری بار، اور واضح طور پر وہ لگتا ہے کہ وہ مثنوی زہر عشق سے متاثر ہو کر لکھی ہوئی نظر آتی ہے. تو فہمیدہ ریاض کی جو آزاد روی اور جو تھی وہ اس کتاب میں اپنا مکمل اظہار کرتی ہے، لیکن یہ باغیانہ روش یا
آزادی کا احساس جو ان کا تھا وہ زیادہ تر اس مجموعے میں جو ہے وہ ایک شدید رومانیت کے دائرے میں رہتا ہے، اور تقریباً تمام نظمیں ہی ان کی جیسے وصال و ہجر کی ہی بات ان میں ہوتی ہے، اور جنسی خواہش کا ایک بے باکانہ اظہار ان کو ہمیں اس مجموعے میں بھی نظر آتا ہے، جو ان کے بعد کے مجموعوں میں زیادہ بہتر طور پر زیادہ شدت کے ساتھ ہمیں بعد میں نظر آتا ہے، جیسے کہ ان کی جو نظم ہے میری چنبیلی کی نرم خوشبو جیسی نظم کہ تیرا بدن ڈھونڈنے چلی ہے، اور دوسری طرف احتراز جیسی نظم بھی شروع ہوتی ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ آج کی رات کے دامن میں ہے کیا کیا جادو، اور جب وہ ختم ہوتی ہے نظم تو کہتی ہیں وقت کی آنکھ میں رہ جائیں گے بن کر آنسو، رات کی رات ہے یہ رات کے سارے جادو۔ تو یعنی اس میں احتراز میں یہ تھا کہ ہمیں احتراز بھی کرنا چاہیے ملاپ سے، وصل سے۔ تو کہیں جسمانی تعلق کے بعد پچھتاوے کے ذکر کا ساتھ نظم پچھتاوا جو وہ کہتی ہیں اس کا اختتام کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ مگر ندامت کے تلخ سے ذائقے سے پہلے گناہ کی بے پناہ لذت، تو گناہ کی بے پناہ لذت جو ہے اس کا بھی ان کو بہت شدت کے ساتھ احساس تھا۔ تو پتھر کی زبان میں محبوب سے ملنا، بچھڑنا، کبھی اپنائیت کا احساس، کبھی اجنبیت کا احساس، سب کچھ پایا جاتا ہے، اور یہی ان کی بغاوت کی یہ ابتدائی شکل ہے میں کہوں گی کہ اور مامتا کی جو ان کی وارفتگی ہے اس پر کئی نظمیں ان کی پتھر کی زبان میں بھی ہیں، اس کے بعد بھی وہ آتی رہتی ہیں۔ تو یہ ان کا ہمیشہ سے ایک موضوع رہا ہے جو اس سے پہلے شاید اتنا نہیں رہا تھا۔ کہ ایک اور چیز جو ان کی پتھر کی زبان میں نے محسوس کی کہ ان کے ہاں رات ایک بہت کردار کے طور پر سامنے آتی ہے، رات کے بہت سارے مناظر، بہت سارے موضوعات پر وہ چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو رات ظاہر ہے وہ وقت کی وہ جہت ہے کہ جس کی میں تنہائی ہے اور وصال بھی ہے اور ہجر بھی ہے، جذبات کی ایک دنیا جو دن کے ہنگاموں میں تو پس پش چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے رات اس لیے اہم ہے کہ وہ جسم کے تعلق اور دل کے تعلق دونوں کو وہ تیزتر کر دیتی ہے۔ تو 1973 میں بدن دریدہ چھپتی ہے، اور اس کے پیش لفظ میں فہمیدہ ریاض یہ کہتی ہیں کہ اس مجموعے کی نظمیں پتھر کی زبان کی نظموں سے مختلف ہیں، اور یہ ہمیں درست ثابت ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شاعری مطلب بہت ہی شاندار ان کے ہمیشہ نثر میں جو انہوں نے پیش لفظ لکھے ہیں اپنی کتابوں کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاعر ایک دیوار سے سر پھوڑتا ہوا خود کلامی کرتا ہے، مطلب شاعری کا یہ تصور ہے کہ شاعری ہے کیا، ایک خود کلامی ہے جس میں وہ دیوار سے سر پھوڑتا ہے، اور وہ ایک جوش و خروش سے احتجاج کی صدا بھی بلند کرتے ہیں۔ مطلب شاعر صرف یہی نہیں کرتا کہ یا کرتی کہ دیوار سے سر ٹکرائے، بلکہ جوش و خروش سے احتجاج بھی کرتے ہیں۔ احتجاج ایک ضروری حصہ ہے شاعری کا۔ تو ان کو شاعری احتجاج کی سرخوشی اور قوت کا احساس ہے، یعنی کہ وہ اس احتجاج پر نہایت فخر و غرور کرتے ہیں ایک طرح سے، اور معاشرے کی دیوار کو جس سے کہ ادیب و آرٹسٹ سر ٹکراتا ہے کھوکھلا سمجھتی ہیں۔ یعنی ایک طرح کی ایک احتجاج کی طرف ان کا یہ ایک بہت ہی مثبت رویہ ہے اور رجاعیت پسند سوچ ہے۔ سمجھ چاہیے آپ ایک طرح سے ایک مختلف انداز ہے کہ احتجاج ہے، لیکن اس احتجاج میں کا وہ نتیجہ بھی نکلتا ہوا دیکھتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ بدن دریدہ کی نظموں میں کچھ نظمیں ایسی ہیں جس نے اردو کے جو قاری ہے اس کو بالکل چونکا دیا تھا۔ وہ کہتی ہیں میری نظمیں ایک رجز ہیں جنہیں بلند آواز سے پڑھتی ہوئی میں اپنے مقتل سے گزری۔ تو وہ نظمیں جو بہت چونکاتی ہیں وہ ہیں لاؤ ہاتھ اپنا لاؤ ذرا، بدن دریدہ کے نام سے جو ہے، زبان کا بوسہ، اقلیمہ، مقابلہ حسن، اور وہ ایک زن ناپاک ہے۔ یہ وہ نظمیں ہیں جو میرا خیال ہے جن کے موضوعات زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ان کی مقبول اور مشہور ہونے والی نظمیں ہیں، اور ان میں ان کی باغیانہ فکر اور ان کا احتجاجی رویہ پوری شدت کے ساتھ اپنا اظہار کرتا ہے۔ ان کا تیسرا مجموعہ دھوپ جو ہے 1976 میں چھپا، جس میں ان کا نہایت ہی شاندار دیباچہ ہے آمنے سامنے کے عنوان سے۔ اس دیباچے میں انہوں نے اپنی انسان دوستی اور نظریہ زندگی کے بارے میں، نظریہ ادب، اپنا فلسفہ سماجی شعور جو ہے ان کا ہے وہ، اور فلسفہ زبان بھی انہوں نے اس کو پیش کیا، فلسفہ تمدن جو ہے وہ اس کو پیش کیا، اور تانیثیت
کو بھی ایک پیرائے نثر میں ان سب چیزوں کو بیان کیا، اور اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ اردو کو مادری زبان کے طور پر بولنے والوں کو اپنی زبان کو سندھی سے جوڑنا ہوگا، انہوں نے شاعری میں بھی اپنی لفظیات کو بدلا اور فارسی کی جگہ ہندی الفاظ کا استعمال زیادہ کیا۔ مثال کے طور پر ان کی پہلی نظم جو ہے وہ میں بہت ہی چھوٹی مختصر سی نظم ہے وہ پڑھتی ہوں میں، آشا ڈور اٹوٹ، یہ اس کا عنوان ہے۔ جلاتی دیپک رین نراس لیے جب نگر بھروسوں کا، لٹے جب نگر بھروسوں کا، کام نائیں ہو جائیں اداس، کسی کی ایک دھڑکتی جان، کوئی نربل سا ایک انسان، جو ٹکرا دے نینوں سے نین، ہمیں پھر آ جاتا وشواس، آشا ڈور اٹوٹ۔ تو یہ جو نظم ہے آپ نے اس میں دیکھا کہ کس طرح سے الفاظ جو ہیں وہ ایک مختلف ہے، انہوں نے یہ ارادتاً کیا کہ ہمیں اب سندھی کے الفاظ اور ہندی کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے ابھی آپ فہمیدہ ریاض کو وائنڈ اپ کریں، پھر ہم پروگرام، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر ان کی مطلب ان کی اس میں اور اسی نظم میں ان کی رجایت پسندی بھی ہم کو نظر آتی ہے، تو میں اس پر ایک بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر انہوں نے نشین وہ ہندوستان چلے گئے 1984 میں، کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے، چھپا وہاں سے چھپا، اور وہ ایک پوری ایک نظم ہے، اور وہ نشین نظم انہوں نے لکھی جو ایک اور بہت بڑا کمال ہے ان کا۔ تو نسرین انجم بھٹی کا میرا خیال ہے کہ اس پہ ہم اب تھوڑی دیر میں آتے ہیں، ٹھیک۔ اور میں اب گزارش کروں گا ڈاکٹر فہیم شناز کاظمی صاحب سے کہ وہ مدنی صاحب کی شاعری، ان کی نظم نگاری پر گفتگو کریں، اور ذرا مختصر، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا جا رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو جتنے بھی مجوزہ نظم نگار تھے ان پر بات ہو جائے تھوڑی تھوڑی، تو پلیز آپ سے گزارش۔ میرے پاس 3 شاعر ہیں، ان میں عزیز احمد مدنی، حمایت علی شاعر اور ذیشان صاحب۔ اچھا، تینوں نظم کے حوالے سے اپنا ایک خاص زاویہ نظر اور اسلوب ہے ان کا۔ عزیز احمد مدنی کے لیے سلیم احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ بڑے شہر کے شاعر ہیں۔ اچھا، وہ انہوں نے صرف ایک کراچی کے حوالے سے شاید کہا، مگر عزیز احمد مدنی صرف ایک بڑے شہر کے شاعر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے بمبئی، علی گڑھ، لاہور، رائے پور، ناگپور اور ان شہروں میں اس وقت میں زندگی بسر کی۔ 1922 سے 1947 تک کا عہد، اضطراب کا عہد، ہر طرف ایک تحریکوں کا زور، مختلف نظریات کی آمد، اور ان ادوار میں مدنی صاحب نے زندگی کا آغاز کیا، اور وہ اثرات ایک طرف ٹیگور اور ایک طرف اقبال کے نغمات، ان دونوں کے درمیان انہوں نے اپنی شاعری اور ادب لکھنے کا آغاز کیا۔ اس وقت رائے پور میں اختر حسین رائے پوری، حبیب تنویر، یہ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ مختلف مشاعروں میں، ان کے والد بھی شاعر تھے حامد صاحب، اور ان کا مجموعہ بھی شائع ہوا ایک۔ مگر مدنی صاحب نے اپنا راستہ بہت الگ بنایا۔ عزیز احمد مدنی کے شاعری میں ہمیں نیند، رات، سائے، یہ استعارات کثرت سے نظر آتے ہیں، اور کثرت سے ان کی نظموں کے عنوانات جو ہیں وہ رات اور نیند ہمیں نظر آتے ہیں۔ حالانکہ بعد کا جو مجموعہ ہے ان کا نخل گما، اس میں یہ چیزیں تاریخی تناظر پہ پھیل جاتی ہیں، تہذیبی تناظر پہ پھیل جاتی ہیں، اور ثقافتی سطح پر مدنی صاحب اس کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر مدنی کی جو ثقافتی سطح ہے وہ اقبال کی ہند اسلامی تہذیب کی جانب ہے۔ ہند اسلامی تہذیب اور قدیم ہندوستانی تہذیب کے ساتھ ساتھ مدنی صاحب مونجو داڑو، ہڑپا اور ان تہذیبوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، مگر ان کے وجود میں جو فکر ہے، جو اضطراب ہے، وہ ایک بہت سائنٹیفک سوچ اور ایک سائنسی آدمی کی سوچ۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی، داخلی اور خارجی کشمکش، سائنس کے روز بروز نئے سے نئے ایجادات
اور ان کے انسان پر اثرات ان سے بہت زیادہ وہ بحث کرتے ہیں، اور جدید تر حیثیت سمیٹ کر وہ اپنی نظم میں ایک معنی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدنی صاحب کا اسلوب دبیز اور تہدار ہے۔ ان کی سائنس، ٹیکنالوجی اور معاشیات اور سیاسیات کے کردار کو وہ بہت اہم جانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت جو بہت زیادہ کردار ہے وہ معاشیات کا ہے اور سیاسیات کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادب کو ان کی پیروی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ چلنے کے لیے اور ان کو ادب جیسا بنانے کے لیے بھی کوششیں کرنی چاہیے۔ مدنی صاحب کی بہت ساری نظمیں ہیں جن میں ہم آخری ٹرام، چوہا یا سمندر کے بوڑھے خدا، ماہی گیروں کی بستی، آپریشن تھیٹر اور رصدگاہ، روح عصر، وقت، کاکل وقت۔ اچھا، وقت مدنی صاحب کی شاعری کا بنیادی ایک روح ہے، تھیم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقت جو ہے، اگر آپ نے اس پر قابو پانا ہے، اس سے آگے نکلنا ہے، تو پھر ہمیں سائنسی فکر اختیار کرنی پڑے گی، اور اپنی تہذیب اور تاریخ کے ساتھ ہمیں اسے کس طرح ہم آہنگ کرنا ہے۔ یہ مدنی صاحب کے روحانی اضطراب کا باعث تھا اور رہا، آخر تک رہا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بالکل مدنی صاحب کی جو نظمیں ہیں اس میں تغیر اور زمانے کی جو تبدیلیاں ہیں اس کو ہمیں بہت واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ اب یہاں سے گفتگو کا موڑ میرا خیال ہے میں گزارش کروں گا اصغر ندیم سید صاحب سے کہ وہ منیر نیازی پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ مختلف شاعر، کیا میں پاکستان کے بعد جو شاعر وہاں سے آئے ان میں ناصر کاظمی اور منیر نیازی دو بڑے اہم نام ہیں۔ یوں آنے کو حفیظ الشعر پوری، سیف الدین سیف اور بھی شاعر ہیں، لیکن منیر کے ہاں جو دو تین چیزیں بڑی اہم تھیں کہ ایک تو وہ جب وہاں کے باغوں کو چھوڑ کے آتے ہیں، پرندوں کو اور درختوں کو، تو ان کی یادیں بھی ساتھ لے کے آتے ہیں۔ یہی ناصر نے بھی کیا، لیکن دونوں کے ہاں فرق ہے احساس کا، طرز احساس۔ منیر کے ہاں جو سیاسی واقعات ہیں ان کا براہ راست رد عمل ہے۔ منیر اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ، یا جب وہ یہ کہتا ہے کہ شام علم ڈھلی تو چلی درد کی ہوا، راتوں کا پچھلا پہر ہے اور ہم ہیں دوستوں۔ یہ کیا، کون سی رات ہے، یہ کون سا درد کی لہر، یہ سارا تسلسل ہے اس ساری ہجرت کے عمل کا۔ پھر ایک شعر تو بہت ہی واضح ہے کہ صبح کاذب کی ہوا میں درد تھا کتنا منیر۔ اب صبح کاذب کو ذہن میں رکھیں، یہ وہی ہے، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر، یہ جو فیض کہہ رہا ہے یہ صبح کاذب کہہ رہا ہے۔ صبح کاذب کی ہوا میں درد تھا کتنا منیر، ریل کی سیٹی بجی اور دل لہو سے بھر گیا۔ اب یہ ریل کون سی ہے، کہاں سے؟ تو ان کے جتنے استعارے ہیں، میٹافرز ہیں، وہ سارے کے سارے بہت چھپے ہوئے اور بہت ایک طرح سے ہمیں آواز دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو منیر کے ہاں پھر بٹرنس ہے، منیر کے ہاں بہت شدید۔ جب وہ دیکھتا ہے حالات کس طریقے سے بگڑ رہے ہیں تو کہتے ہیں اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی خاک کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ ملتی نہیں پناہ ہمیں جس زمین پر، ایک حشر اس زمین پہ اٹھا دینا چاہیے۔ یعنی وہ بالکل اس طریقے سے پھر آ جاتا ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتا کسی بھی چیزوں کی یا کسی کی۔ تو اس طرح منیر کے ہاں آپ کو دو تین رویے بڑے واضح نظر آتے ہیں۔ ایک تو پولیٹیکل رویہ بہت واضح ہے کہ کس طریقے سے وہ حالات کو بگڑتے دیکھ رہا ہے۔ مثلا جو ان کا ایک شعر ہے کہ ہوس زر کی اسے آخر مکان خاک میں لائی۔ اب وہ دیکھ رہا ہے ٹرانسفارمیشن کہ ایک طبقہ کس طرح امیر ہو رہا ہے، کس طریقے سے۔ یہ قرۃ اللہ حیدر نے آگ کا دریا میں پوری تصویر کشی کی ہوئی ہے۔ تو یہ موضوع کوئی اتنا آسان نہیں تھا، بہت دیر سے آ رہا تھا۔ تو ہوس زر کی اسے آخر مکان خاک میں لائی، بنایا ناگ نے جسموں میں گھر آہستہ آہستہ۔ تو یہ جو زہر ہے
اس معاشرے میں جو پھیلا ہے یہ بہت آہستہ آہستہ پھیلا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم آیا ہے. تو منیر کے ہاں جتنا بھی آپ کو نظمیں یا جو سارا کا کانٹیکسٹ پولیٹیکل بھی ہوگا اور سوشل بھی ہوگا. اسی طرح اس کا ایک شعر ہے جیسے کہ کسی کو، یہ شعر بہت امپورٹنٹ ہے، کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، کسی کو، میں جواب دہ نہیں ہوں، کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے. تو ہم آ تو گئے ہیں پر ہم سے جو سوال کیے جا رہے ہیں وہ سارے غلط ہیں، ہم کیا جواب دیتے. محبت اب نہیں ہوگی، سب کا کانٹیکسٹ پولیٹیکل ہے. محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی. تو وہ تو واضح طریقے سے دیتی نہیں اماں جو زمین آسماں تو ہے، کہنے کو اپنے دل سے کوئی داستاں تو ہے. تو منیر کے ہاں، اور منیر نے نئی نسل کو بہت متاثر کیا. ایک تو اس کا لہن، اس کا لہجہ، پھر منیر کی شخصیت. اس کی شخصیت کے اندر ایک رومانوی پہلو ہے کہ وہ جب بیٹھتا ہے، وہ جب بات کرتا ہے، وہ جب سوچتا ہے، اور صحبتیں بے شمار اس کے ساتھ دوستوں کو حاصل ہوئیں. تو اور ان کے یہاں جو وٹ کی طاقت ہے، جو چوٹ لگانے کا اس کے اندر ایک عنصر ہے، وہ بڑا نمایاں ہے. اور اسی طرح اس نے زندگی میں بے اطمینانی سے گزاری، لیکن اس بے اطمینانی میں بھی اس کے ہاں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ بھی ہے اور ایک خاص قسم کا ایک تمثیلی سٹرکچر بھی ہے شاعری کا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بات کو یوں فرنٹ سے سامنے سے کہہ رہا ہے، وہ اس کو اسیمیلیٹ کر کے کہہ رہا ہے، رچاؤ کے ساتھ کہہ رہا ہے. تو یہ بہت کم شاعروں کو یہ نصیب. بہت شکریہ اصغر ندیم صاحب. باقی منیر نیازی صاحب کی جو شخصیت ہے اس میں ایک پراسراریت اور ان کا جو ایک بڑا گہرا لہجہ ہے، وہ ایک سراپا شاعر ہمیں محسوس ہوتے ہیں. اب ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور میں درخواست کروں گا فراست رضوی صاحب سے کہ وہ مصطفیٰ زیدی کی شاعری پر، ان کی نظم نگاری پر اپنا اظہار خیال فرمائیں. مصطفیٰ زیدی ایک ایسے شاعر تھے کہ جنہیں اردو کے نقادوں نے نظر انداز کیا، اور ان کا جو آخری مجموعہ کلام ہے کوہ ندا، جو 1970 میں شائع ہوا، اس کے دیباچے میں بھی انہوں نے اس کا گلہ کیا کہ ایک بڑے اردو کے نقاد نے ایک شعراء کا تذکرہ کہیں کیا کسی جگہ پر، تو وہاں حوالے میں جو نام تھے اس میں میرا نام نہیں تھا، اور میں اس سے اتنا دل برداشتہ ہوں کہ اب یہ میری آخری کتاب ہے، یہ انہوں نے لکھا، اور اس کے بعد اب میں کوئی کتاب نہیں لکھوں گا اور میں شاعری نہیں کروں گا. اتنا زیادہ ان کو اس کا دکھ ہوا. لیکن نقادوں کے نظر انداز کرنے کے باوجود ان کی شاعری میں اتنی تاثیر اور اتنی قوت تھی کہ اس نے براہ راست ادب کے طالب علموں کو اور عوام کو متاثر کیا، اور انہوں نے اپنی شاعری کے حسن سے اور اپنی تخلیقی صلاحیت کی خوبی سے ادب میں اور ادبی حلقوں میں ایک بڑا مقام حاصل کر لیا. وہ بڑے ذہین و طباع شخص تھے. 40 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. 1930 میں وہ پیدا ہوئے تھے. 12 اکتوبر 1970 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جوش صاحب سے ان کو بڑی قربت تھی، چونکہ الہ آباد میں پیدا ہوئے، الہ آباد میں رہے، تو فراق صاحب الہ آباد میں تھے، تو فراق صاحب سے ان کو بہت قربت حاصل رہی. ان کی جو پہلی کتاب ہے وہ قطعات پر مشتمل ہے، جو بہت ان کی کم عمری میں شائع ہوئی. اس کا دیباچہ فراق گورکھپوری نے لکھا ہے، اور ان کے لیے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ آگے چل کے جو ہے ایک بڑے شاعر ہوں گے. اور ان کی وہ امید جو ہے اور فراق صاحب کی جو توقع ہے اس کو انہوں نے اپنے آرٹ سے اور اپنی تخلیقات سے جو ہے پورا کیا. اس خواب کو انہوں نے شرمندہ تعبیر کیا. وہ جو تھے ان کی شاعری گو کہ ترقی پسند شاعری ہے، لیکن ایک بڑا گلوبل نقطہ نظر ہے مصطفیٰ زیدی کی شاعری میں. ان کی نظمیں بہت شاندار ہیں، اس میں تاریخ کا بڑا شعور ہے، اور اس میں ایک آفاقیت کا زاویہ اس طرح سے ہے، یعنی ایک گلوبل زاویہ نظر اس طرح سے ہے کہ ان کی شاعری استعمار کے خلاف ہے، ان کی شاعری میں انسان دوستی ہے، ان کی شاعری میں جنگ سے نفرت ہے، امن سے محبت ہے.
بنیادی طور پہ وہ عشقیہ شاعر تھے، لیکن چونکہ وہ بہت صاحب مطالعہ آدمی تھے تو ان کے یہاں جو ہے وہ سماجی مسائل، سیاسی مسائل، عالمی منظرنامہ، انہوں نے وہ سب کچھ نظر آتا ہے. انہوں نے پوری دنیا کا سفر کار سے کیا، بائی روڈ کیا، اور جب وہ یورپ سے واپس آئے تو ان کے ہاں جو داخلیت تھی جو پہلے کم تھی وہ ان کی شاعری میں بہت زیادہ گہری نظر آنے لگی. تو یہ مصطفیٰ زیدی کے بارے میں، اور میرے پاس اس وقت خیالات بہت زیادہ ہیں مصطفیٰ زیدی کے بارے میں بھی، سارہ شگفتہ کے بارے میں بھی، لیکن اس نشست کا وقت بہت محدود ہے، تو میں مختصر گفتگو کر کے اسی گفتگو میں سارہ شگفتہ کے بارے میں بھی چند باتیں کہوں گا. سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نثری نظم کے شعراء پہ جب آئیں گے نا تو ہم بس چلیے ہم آپ کے فارمیٹ کے مطابق بات کر لیں گے. میں تو آپ کے وقت کی محدودیت کی روشنی میں یہ بات کہہ رہا تھا. اس سے پہلے میں چاہوں گا ڈاکٹر نجیب آپ حبیب جالب کے حوالے سے 2-4 جملے کہتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. تھوڑا ہم چاہیں گے کہ نثری نظم کے جو شعراء ہیں تھوڑی سی گفتگو اس پہ ہو جائے. اچھا ایک بات، آج 26 کو منیر نیازی کی برسی ہے اور 2011 میں فاطمہ حسن بیٹھی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہ یہ بھی ٹریول کر کے آئی تھیں ان کے اس میں، تو یہ آج ان کی برسی ہے. یہ بھی ایک اچھا کوئنسیڈنس. ہاں جی بالکل بالکل. اور کل مرزا غالب کی تاریخ ولادت ہے. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. کل 27 ہے، کل ہے. حبیب جالب کے بارے میں مختصر گفتگو کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے، کیونکہ وہ ایک عوامی شخصیت تھے، اور عوامی شخصیت بھی تھے، اور صحیح معنوں میں وہ جو میر نے کہا تھا کہ پر مجھے گفتگو عوام سے ہے، تو یہی ان کا چلن رہا. اور ہماری اردو شاعری کی پوری روایت میں صرف 2 ہی نام مجھے ایسے نظر آتے ہیں جن کو واقعتاً عوامی شاعر کہا جا سکتا ہے. تو نذیر اکبر آبادی کے بعد 200 سال بعد حبیب جالب پیدا ہوتا ہے، اور اس کے یہاں وہ تمام مناظر موجود ہیں. چونکہ نذیر تو ایک طرح سے سماجی حقیقت نگاری تک محدود رہے، مگر حبیب جالب کے یہاں ہمیں سماج کے ساتھ ساتھ سیاست اور نئے رنگی دورہ یہ سب کچھ ہمیں ان کے یہاں بڑا نمایاں نظر آتا ہے، اور وہ بڑی شدت کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں. ان کی بعض نظمیں تو ایسی ہیں جو شاید بچہ بچہ ان نظموں کو جانتا ہے، گا سکتا ہے، اور ہر موقع پر ہر سٹیج سے وہ نظمیں گائی جاتی ہیں، اور ان نظموں کو پڑھنے یا سننے کے بعد ایک بڑا ولولہ اور ایک بڑا جوش جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ان کی بعض نظمیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے حکومتیں تبدیل کی ہیں. مثلا 20 روپیہ ہو گیا آٹا، وہ بڑی مشہور 20 روپیہ من آٹا، ہاں اس پر بھی ہے سناٹا. یہ تو ایسی نظم ہے جس نے ایوب خان کی حکومت کو، حالانکہ اس زمانے میں صرف 16 روپے سے 20 روپے من آٹا ہوا تھا، 4 روپے اس کی قیمت بڑھی تھی. اب تو 400 روپے قیمت بڑھتی ہے ایک ہی سٹیپ میں. تو وہ اس طرح کی نظمیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. بے نظیر کے بارے میں بڑی آپ کو یاد ہے کہ پنجابی کی ایک نظم انہوں نے لکھی تھی، نہ جا امریکہ نال کڑے، اور یا دستور ایسے دستور کو صبح میں بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. یہ نظمیں ایسی ہیں. ایک نظم اس نے، میں صرف اس کا ایک تھوڑا سا ایک ذکر کر دیتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں. ایک نظم اس نے نیلو کے اوپر لکھی تھی، اداکارہ نیلو کے اوپر. ہاں، تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی ہے، اصل نظم یہ ہے، تو کہ ناواقف آداب شہنشاہی ہے. یہ نظم بڑی کمال کی نظم ہے. بعد میں پھر فلم جب بنی تھی تو اس کے اندر اس نے یہ نظم جو ہے وہ ریاض شاہد نے ان سے شامل کروائی تھی کہ تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے، ابھی رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. اور یہ ساری نظمیں ایسی ہیں جو ان کی پہچان ہے، ہر جگہ گائی جاتی ہے. ایک طرح سے ہم کہیں کہ بڑی انقلابی قسم کی شاعری ہے حبیب جالب کی، اور بلکہ ایک طرح کے مینیفیسٹوز جو ہیں وہ بن گئے ان کی شاعری. اسی بات سے بس میں آخری بات کرتا ہوں
کہ بہت سے لوگوں کے حوالے سے بہت سارے سابقے جو ہیں وہ موجود ہیں، مثلا شاعر انقلاب، شاعر مزدور، اس طرح کے، لیکن حقیقت میں شاعر عوام جو ہے وہ صرف حبیب جالب ہیں. بے شک. اب یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ ایک مختلف دھارے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بہت اہم دھارا ہے اردو نظم میں، اور وہ ہے نثری نظم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دبستان کراچی اور نثری نظم میں ایک طرح کا نامیاتی تعلق سا ہے. نثری نظم کا آغاز کراچی سے ہوا جب قمر جمیل صاحب نے اس کی ایک تحریک کے طور پہ بنیاد رکھی. پھر بڑے نام ہمیں نظر آتے ہیں نثری نظم کے، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے آڈینس میں اور جو ہماری صدارت فرما رہے ہیں یہ اتنے اہم نام ہیں نثری نظم کے. تو اسی حلقہ احباب میں 2-3 اہم نام تھے جن پر ہم گفتگو کریں گے. ثروت حسین کی جو نظم نگاری ہے اس کا ایک پہلو ہے نثری نظم، اور وہ اپنے معاصر جو نظم نگار تھے، نثری نظم کے حوالے سے میں بات کروں گا، اس سے بھی کافی مختلف نثری نظم انہوں نے لکھی. اس میں خود کلامی کی بھی کیفیت ہمیں نظر آتی ہے، اس میں وہ فطرت سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں. اور کچھ ایک نظم تو ایسی ہے جسے میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک طرح کا نظموں کا مینیفیسٹو ہے. اس کا عنوان ہے ایک نظم کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. اس کا آغاز اور اختتام میں صرف آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا. وہ اس طرح سے ہے کہ ایک نظم کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے، جوتوں کی جوڑی سے یا قبر سے جو بارش میں بیٹھ گئی، یا اس پھول سے جو قبر کی پائنتی پر کھلا. یہ آغاز ہے اس کا. اختتام کیسے ہوتا ہے؟ ایک نظم کسی بھی رات سے تاریک نہیں کی جا سکتی، کسی تلوار سے کاٹی نہیں جا سکتی، کسی دیوار میں قید نہیں کی جا سکتی. ایک نظم کہیں بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے، بادل کی طرح، ہوا کی طرح، راستے کی طرح، باپ کے ہاتھ کی طرح. تو یہ ثروت حسین کی جو ہے وہ مزاج تھا نظموں کا. کچھ نظمیں ان کی جیسے مثال کے طور پہ میں تمہیں یاد کر رہا تھا، بچپن اور اداسی کی سرحد پر، گھوڑے کی موت، اس میں آپ کو خود کلامی کا انداز نظر آئے گا. دوسری طرف وہ نظمیں ہیں جیسے درخت میرے دوست، پرانے دوستوں سے ناراضگی، فوارے کی موت، چاہت. یہ نظمیں ہیں جس میں آپ کو فطرت سے ہم کلامی اور فطرت سے ہم آہنگی نظر آئے گی. ایک چھوٹی سی نظم ہے پرانے دوستوں کی ناراضگی، وہ میں یہاں پیش کرتا ہوں کہ سورج نے گھور کر دیکھا، پتوں نے شور کیا، ہوا نے بڑھ کر جھرنے کے گیتوں کو سمیٹ لیا، ہریالی میں اگے ہوئے تاروں نے مجھ سے بات نہ کی، میں لوٹ آیا. تو یہ ہیں ثروت حسین. اور ایک بات ثروت حسین کے بارے میں کہا جو ہے وہ ایک طرح کی تنقید کی جاتی ہے سماجی شعور کے حوالے سے. تو یہ ضرور ہے کہ ثروت حسین کی شاعری میں سماجی موضوعات کا کوئی ٹھاٹے مارتا سمندر آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن سماجی شعور کی ایک آبجو جو وجودی سطح پہ خرامہ بہتی ہے اور بل کھاتی ہے. اور اس کی مثالیں پکاسو کے مسخرے، یا صبح ہوتے ہی، یا لفظوں کے درمیان. اور ایک نظم کا تو میں یہاں خاص طور پہ ذکر کروں گا، وہ ہے ایک انسان کی موت. سکوت ڈھاکہ پر جتنی شاعری ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس نظم کی ہم پلہ کوئی نظم مجھے نظر نہیں آئی. میں اس کا اسٹارٹ کیسے ہوتی ہے وہ نظم کہ رک کیوں گئے تمہارے ہاتھ موجمدار، گنا پہلنے کی مشین کا پہیہ رک گیا، زمین رک گئی، آدھے سیارے پر ہمیشہ کے لیے رات آ گئی. پھر اس میں بنگالی جو ایک گانا ہے وہ بھی اس نظم کا حصہ ہے. اور نظم بڑے جسے کہنا چاہیے مشکل سوالات پر ایک طرح سے وہ ختم ہوتی ہے کہ فوجی بوٹ زیادہ طاقتور ہے یا دھان کی پنیری. تو چونکہ وقت کم ہے تو میں ابھی اس نظم کو نہیں سناؤں گا. اب ہم آ جاتے ہیں ان کی آزاد نظم کی طرف. وہ آزاد نظمیں جو ثروت حسین کی ہیں اس میں بھی ایک بڑا آپ کو روانی ملے گی، ایک ٹرانس ہے اور ایک کیفیت ہے. جیسے ایک مثال یہاں پہ میں دوں گا، ایک نظم ہے 10 سے اوپر. اتنے گھر اتنے سیارے، کنکر پتھر کون گنے، 10 سے اوپر کون گنے، اوزاروں کے نام بہت ہیں، ہتھیاروں کے دام بہت ہیں، اے سوداگر کون گنے، 10 سے اوپر کون گنے.
تو بس اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ یہ ثروت حسین کی آزاد اور جو نثری نظمیں ہیں یہ ایک پہلو ہے. دوسرا جو بہت اہم نظم نگاری کا ان کا پہلو ہے وہ یہ کہ اس میں آپ کو یہ ایک تنوع نظر آتا ہے. وہ تنوع ہے کہ انہوں نے جو مقامی زبانیں تھیں اور اس کی جو اصناف تھی ان کو اردو میں برتا, قافیہ, وائیاں اور بیت کہے, اور اس سے ہمیں ایک ایسا گلدستہ نظر آتا ہے جس میں پاکستانیت کی خوشبو نظر آتی ہے. اپنی بات کا اختتام میں ان کی ایک بیت پہ کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ سنہری تیرا دل شاہ لطیف کا باغ, شاہ لطیف کا باغ جیسے غیب کی بات, جیسے غیب کی بات مٹی میں مستور, مٹی میں مستور پانی کا ایک پھول, پانی کا ایک پھول شہزادے کے پاس, شہزادے کے پاس ایک عجیب طلسم, ایک عجیب طلسم شہزادے کا جسم, شہزادے کا جسم سب سے پہلا اسم. بہت شکریہ. اور میرا خیال ہے کہ اب ہم سارا شگفتہ کی طرف آ جاتے ہیں, یا نسرین انجم بھٹی آپ اگر چاہیں. بس ہم, اور میں گزارش کروں گا کہ بس مختصراً دو چار باتیں, دو چار جملے, چند لمحے آپ بولیے اختصار سے, چند جملے. اچھا ٹھیک ہے, چلیں چونکہ وقت ہمارے پاس اب بالکل ختم ہو گیا ہے, اور ویسے تو اگلا سیشن 2 بجے شروع ہونا ہے, لیکن اگر کسی کو نماز پڑھنے جانا ہے تو ابھی ہم اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. تو میرا خیال ہے کہ سیشن میں بڑی مجبوری ہے کہ کچھ بہت اہم شاعر جس میں سارا شگفتہ شامل تھی, ذیشان ساحل شامل تھے, پھر حمایت علی شاعر پر جو ہے ہماری گفتگو نہیں ہو پائی, یہ لوگ رہ گئے اور وقت کی کمی کے باعث. لیکن یہ ایک میراتھن قسم کا جو ہے وہ سیشن تھا جس میں 17 نظم نگاروں کو کور کرنا تھا ہم نے, تو کافی حد تک تو ہم نے کوشش کی. اب میں گزارش کروں گا اس سیشن کے صدر سے کہ وہ اس پورے سیشن کے حوالے سے اپنا اظہار خیال فرمائیں. بہت خوبصورت سیشن تھا, اور اردو نظم یعنی ہماری جو معاصر شاعری ہے اس میں تمام اہم شاعروں پر بات ہوئی, اور ان کے کئی نئے گوشے بھی دریافت کیے گئے جو مقررین نے اپنی گفتگو میں ہمارے سامنے پیش کیے. افسوس ہے کہ سارا شگفتہ یا نسرین انجم بھٹی اور ذیشان ان کے بارے میں بات نہیں ہو سکی. میرے خیال ہے جو اردو کا شاعری کا منظرنامہ ہے ان لوگوں کے بغیر وہ مکمل تو نہیں ہو سکتا. تو کوئی خاص بات مجھے نہیں کہنی ہے, بہت اچھا تھا, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. بہت یعنی کچھ میری معلومات میں کچھ اضافہ ہوا, کچھ تنقید میں جس طرح کی باتیں ہوئیں, اور جعفری صاحب کو جس طرح فراموش کیا گیا وہ مجھے بہت اچھی طرح نجیب صاحب نے اس کا اظہار کیا. تو بہت خوبصورت سیشن تھا, میں اس کو اختتام, اور آپ نے بہت اچھی اس کی نظامت کی, اس کا بھی شکریہ. آپ کی محبت بہت پذیرائی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. اور میں اب گزارش کروں گا تمام مہمانان سے کہ وہ گروپ فوٹو کے لیے